أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، اس وقت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر مال غنیمت کے احکام اور اس کے تقسیم کے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور مسلمانوں یہ بات جان لو کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، جس کی ادائیگی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان گرامی، چند الفاظ کی تشریح پہلے سماعت فرما لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ غنیمت کا جو لفظ ہے اس کو سمجھ لیں۔ غنیمت ڈکشنری آپ کھولیں گے تو اس میں ملے گا کہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے، اور شریعت کی روح سے غنیمت وہ مال ہے جو غیر مسلموں سے جنگ و جدال اور قتل کے ذریعے حاصل، اس کو غنیمت کہتے ہیں، اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور جو مال صلح اور رضامندی سے حاصل ہو اس کو فے کہا جاتا ہے۔ جو مال دشمنوں سے صلح کے ذریعے حاصل ہو، ان کی رضامندی سے حاصل ہو، اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور جو مال قتل و قتال کے ذریعے حاصل ہو، جہاد کے ذریعے حاصل ہو، غلبہ کے ذریعے حاصل ہو کفار پر، دشمن پر، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اسلامی اور قرآنی نظریے کے مطابق تمام کائنات کی اصل ملکیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تمام کائنات کا اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اب انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت اگر ہوتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے ذریعے کسی شخص کو مالک بنا دے، یعنی جائز طریقے سے کوئی شخص مالک بن جائے تو پھر وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے، کفر اور شرک میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ کا انکار کرتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنے رسول کو بھیجتے ہیں، کتابیں
اس قوم کے پاس بھیجی جاتی ہیں۔ اب جو بدنصیب قوم رسولوں کا انکار کرتی ہے، کتابوں کا مذاق اڑاتی ہے اور کتابوں کی پابندی نہیں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ان کے مقابلے میں جہاد اور قتال کا حکم دیتے ہیں، جہاد اور قتال کا حکم دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے، جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں، ان کے جان اور مال سب حلال کر دیے جاتے ہیں۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے نفع اٹھانے کا حق حاصل نہیں رہتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، جو شخص اس ملک کے قانون کو نہیں مانے، ملک سے بغاوت کرے، قانون کو توڑے، ملک کا باغی ہو، تو گورنمنٹ اس شخص کے بغاوت کے نتیجے میں اس کے جان اور مال کو حلال کر دیتی ہے، یعنی آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں ملے اس کو گرفتار کیا جائے، مارا جائے، اور اس کے مال کو سرکار کے خزانے میں ضبط کر کے رکھ لیا جائے، کیونکہ وہ سرکار کا باغی ہے، گورنمنٹ سے بغاوت کر رہا ہے، قانون کو نہیں مانتا۔ تو ساری دنیا اور ساری انسانیت یہ اللہ کی حکمرانی کے تابع ہے۔ اب جو اللہ کی حکومت سے بغاوت کرے، اس کے رسولوں سے بغاوت کرے، اس کے بنائے ہوئے قانون اور کتاب کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ آخر میں ایسے لوگوں کے جان اور مال کو حلال کر دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اے نبی ان سے قتال کیجئے، ان سے جہاد کیجئے۔ اب یہ اللہ کے باغی ہیں، حکومت کے باغی ہیں، لہٰذا ان کے جان اور مال سلامت نہیں رہیں گے، سرکار کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے۔ اب جو مال ضبط ہو جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں زمانے قدیم سے، پرانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، ان کے یہاں ان نافرمانوں کے مال سے جو جہاد کے ذریعے حاصل ہو، کسی طرح کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں تھا، فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان اموال کو جمع کر کے کسی کھلی جگہ میں، کسی میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک بجلی آ کر ان اموال کو جلا دیتی تھی۔ یہی پہچان اور نشانی ہوتی تھی کہ اللہ نے ان کے جہاد کو قبول کر لیا۔ تو پچھلے انبیاء کرام کے یہاں مال غنیمت سے نفع حاصل کرنا یہ جائز نہیں تھا۔ کافروں کے مال جو حاصل ہوتے تھے مجاہدین کو پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں، تو ان تمام اموال کو ایک فیلڈ میں جمع کر دیا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے ایک بجلی آتی تھی اور پورے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ یہی مال کا جل جانا یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ اس جہاد کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چند خصوصیات عطا فرمائی ہیں، چند خصوصیات عطا فرمائی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ ان میں سے ایک خصوصی فضیلت آپ کو یہ حاصل ہے کہ مال غنیمت آپ کی امت کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اور حلال بھی اس امت کے لیے اللہ نے کیا تو ایسا حلال کیا کہ اس کو اطیب المال کہہ دیا گیا، یعنی تمام مال میں سب سے پاکیزہ مال وہ ہے جو جہاد کے ذریعے حاصل ہو۔ مال غنیمت کو اطیب المال، سب سے پاکیزہ مال قرار دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مال انسان اپنے کمائی کے ذریعے اور محنت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اس میں دوسرے انسانوں کی ملکیت سے واسطہ در واسطہ وہ منتقل ہوتا ہے، تو اس میں
حرام اور ناجائز مال کا شک پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا وراثت میں کسی کو مال ملا تو اس میں ایک طرح کا شک ہے کہ اس کے باپ نے جو یا جس مال کا وہ وارث ہوا ہے وہ مال جس نے چھوڑا ہے پتہ نہیں وہ حلال طریقے سے کمایا ہے یا حلال طریقے سے کمایا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ حرام مال کی آمیزش ہو گئی ہو، دھوکے کی مال کی آمیزش اور ملاوٹ ہو گئی ہو۔ ان تمام چیزوں کے شبہات رہتی ہیں، تمام شبہات اس میں رہتے ہیں جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے یا دوسرے طریقوں سے اسے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو مال جہاد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت، وہ مال چونکہ کافر جب کفر کرتا ہے اور اسلام کے خلاف جب وہ آتا ہے تو اب اس کا مال اس کی ملکیت سے چھین کر کے ڈائریکٹ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ تو اب مجاہد کو وہ مال اللہ دیتے ہیں، تو گویا مجاہد کو جو مال مل رہا ہے وہ مال اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اس کو مل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو مال اللہ کی طرف سے ملے اس میں شبہ کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، وہ سب سے پاکیزہ مال ہوتا ہے۔ جیسے سمندر کی مچھلیاں ہوتی ہیں، آدمی شکار کر لے سمندر کی مچھلی بالکل حلال اور پاک ہے، کیونکہ ڈائریکٹ سمندر سے اس کو ملا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یا اسی طریقے سے کھدرو گھاس ہوتے ہیں، کہیں کہیں روڈ کے کنارے گھاس اگاتے ہیں اور انسان کاٹ کر کے جانوروں کو کھلاتا ہے، تو وہ گھاس کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ کھا لیے، وہ سب سے پاکیزہ ہے۔ ایسے ہی مال میں سب سے پاکیزہ مال مال غنیمت کا ہے۔ بہرحال پچھلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت پر رحم اور کرم فرمایا اور مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کے تقسیم کو بیان کرتے ہوئے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ مسلمانوں یہ بات جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت کا مال حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور ان کے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا مال مجاہدین کو حاصل ہو کافروں سے جنگ کے وقت تو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 5واں حصہ یہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پورے مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصوں کو مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، اور ایک حصہ جو 5واں حصہ بچ جائے گا اس کو بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے کو خرچ کیا جائے گا۔ وہ کس طریقے سے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 5واں حصہ یہ اصل میں اللہ تعالی کی ملکیت ہے، اور اسی کے حکم سے یہ تقسیم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب 5واں حصہ اللہ کا ہو گیا تو تقسیم انسان اپنے منمانی سے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا مال ہے۔ تو اب اللہ جیسا بتائیں گے اس طرح تقسیم ہوگا۔ اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس 5 حصے میں سے پہلے وہ 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا، اور اس 5ویں میں سے ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا جائے گا، ولی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور دوسرا حصہ وَلِذِي الْقُرْبَى، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہاشمی ہیں ان کو دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی بڑی مدد کی ہے، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے تعلق سے، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حلال نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال ان کے لیے حرام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس ظاہر سی بات ہے اب غریب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہوں گے، تو ان کی مدد اس 5ویں حصے کے ذریعے کی جائے گی۔
کیونکہ زکوٰۃ کا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوساخ الناس، یہ زکوٰۃ کا مال کیا ہوتا ہے؟ میل کچیل ہوتا ہے، لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے نبی کی شان اور عظمت بہت بلند ہے، آپ کے خاندان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تو اسی لیے میل کچیل کو آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اب پانچویں حصے میں سے دو حصہ تو تقسیم ہو گیا، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا پانچویں حصے میں سے، اور ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے متعین کر دیا گیا۔ اب باقی رہ جاتے ہیں تین حصے۔ اللہ فرماتے ہیں تین کے ذریعے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسکینوں اور مسافروں اور یتیموں میں خرچ کرو۔ تین حصے جو بچ جاتے ہیں، چار حصے تو مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، پانچواں حصہ جو بچے گا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، پانچویں حصے کو، جس میں سے 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ دار کے لیے، 3 بچ جائیں گے تو 3 لوگوں میں تقسیم کر، یتیموں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، اور جو مسافر ہو اس کو دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک حصہ ملتا تھا، تو اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب اگر وہ جہاد کے ذریعے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو وہ ایک حصہ کیا ہوگا، کس کو دیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب ہیں نہیں، تو اس سلسلے میں جمہور فقہائے امت کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جو حصہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اگر مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو اس میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، آپ کے رشتہ داروں کے ایک حصہ جو ملتا تھا رشتہ داروں کو، اس سلسلے میں فقہا کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ اب بھی باقی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کو جو ایک حصہ ملتا تھا وہ حصہ اب بھی باقی ہے، اور جو بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں ان کو یہ ایک حصہ دینا ضروری ہے، یہ ان کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے متعین کر دیا، یہاں پہ اللہ نے متعین کر دیا وَلِذِي الْقُرْبَى، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو قریبی ہے ان کو دیا جائے گا، اللہ نے متعین کر دیا، یہ کوئی چھین نہیں سکتا، قیامت تک ان کو ملتا رہے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اب چاہے وہ ضرورت مند ہوں یا نہ ہوں، ضرورت مند ہوں تو بھی ملے گا، ضرورت مند نہ ہوں، مالدار ہوں تو بھی ان کو یہ حصہ ملے گا، کیونکہ اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ لیکن دوسرے تمام فقہائے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ضرورت مند ہوں تب تو انہیں دوسرے ضرورت مندوں پر ترجیح دے کر اس پانچویں حصے میں سے ان کو دیا جائے گا، اور اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو پھر ان کو نہیں دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خمس میں سے پانچویں حصے میں سے دینا چاہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا لینے سے کہ اس سال ہمارے خاندان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے باضابطہ ابو داؤد کے اندر، حدیث نمبر آپ دے سکتے ہیں 2984، یہ حدیث ہے، اس میں باضابطہ حضرت علی نے لینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت چاروں خلفائے راشدین کا یہی عمل رہا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے جو حضرات غریب تھے، حاجت مند تھے، ان کو تو دوسروں سے پہلے دیا جاتا تھا، اور اگر وہ ضرورت مند نہ ہوتے تھے تو دوسروں کو دے دیا جاتا تھا، ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی
فرماتے ہیں کہ جان لو کہ پانچواں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور رسول کے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی۔ یہاں اب یہ ہے کہ جو حکومت کا سربراہ ہوگا، امیر المومنین ہوگا، اس کو اختیار حاصل ہے اس مال کے تقسیم کرنے میں، پانچویں حصے کے تقسیم کرنے میں۔ وہ ضرورت کے مطابق جہاں ضرورت محسوس کرے گا، یتیموں مسکینوں غریبوں پر خرچ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے مسافروں پر خرچ کر سکتا ہے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ اور چاہے تو پورا مال کسی غریب کے حوالے کر دے، دو چار غریبوں میں تقسیم کر دے، چاہے یتیموں میں تقسیم کر دے یا مسافروں میں تقسیم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، کہ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی۔ یہ فیصلے کا دن کیا ہے اور اللہ نے نازل کیا کی تھی؟ فیصلے کے دن سے مراد اس کے اندر غزوہ بدر کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یوم الفرقان جو ہے فرقان کا دن یعنی فیصلے کا دن۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو، یعنی جو غنیمت کا جو مال حاصل ہو رہا ہے اس کو ایسی تقسیم کرو جو میں نے بتایا ہے۔ اور یہ فیصلے کا دن غزوہ بدر کو کہا گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ غزوہ بدر وہ دن ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق اور باطل کے درمیان بالکل فیصلہ ہو گیا، یعنی حق پر کون اور باطل پر کون ہے یہ بالکل واضح اور کلیئر ہو گیا، شک نہیں بچا۔ کیونکہ غزوہ بدر کے دن کفار اور مسلمانوں کی جماعتیں الگ الگ تھیں، اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 فوجیوں پر مشتمل تھی، اور مسلمان صرف 313 تھے، وہ بھی نہتے تھے، ان کے پاس ہتھیار وغیرہ اور لڑائی کے ساز و سامان نہیں تھے، بالکل کمزور تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت کی بنیاد پر 313 کی کمزور جماعت 1000 سے زیادہ مسلح افراد جو ہتھیاروں سے لیس تھے اور تمام جنگی ساز و سامان کافی مقدار میں ان کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود 313 کی کمزور اور چھوٹی سی جماعت ان پر غالب آ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جماعت حق پر تھی، اسی لیے غالب آئی۔ تو اللہ نے اس دن فیصلہ کر دیا حق پر کون ہے اور باطل اور غلط راستے پہ کون ہے۔ اور جو چیز اللہ فرماتے ہیں اس دن نازل کی تھی، اس سے مراد فرشتوں کی مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر۔ باضابطہ اس دن فرشتوں کی جماعت مدد کے لیے آئی تھی، اور صحابہ کرام نے دیکھا تھا فرشتوں کو اترتے ہوئے، اور خود کفار نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے تھے اس دن جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتیں آپس میں لڑ گئی تھی، یعنی کافروں کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت،
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تعداد کی کمی اور زیادتی یہ اس سے اللہ کو مطلب نہیں ہے۔ کم تعداد اور بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اگر انسان حق پر ہو، دین حق کی محبت میں اور اس کی نشر و اشاعت میں قدم کو آگے بڑھاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کر سکتے ہیں بغیر کسی ساز و سامان کے، اور بڑی جماعت جو اپنے پاس تمام طرح کی سہولتیں رکھتی ہو اور جنگی ساز و سامان سے لیس ہو، اس کے پاس لڑنے والے بہترین طاقتور نوجوان موجود ہوں، لیکن اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو وہ غالب نہیں آ سکتے، جیسا کہ یہاں غزوہ بدر کے اندر ہوا۔ تو الغرض اس مبارک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کی تقسیم کے مسئلے کو واضح انداز میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب بھی مال غنیمت حاصل ہو تو وہ اسی ضابطے اور قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اس میں سے کسی کو کچھ چیزیں خاص کر لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ 4 حصے مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور وہاں سے جو امیر المؤمنین ہوں گے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس 5ویں حصے کو غربا میں، فقراء اور مسکین مہاجرین میں خرچ کریں، اور دوسرے جو رفاہ عام کے کام ہو غریبوں کے لیے اس میں وہ اس مال کو خرچ کریں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے عزیزان گرامی کہ اس مختصر سی تشریح سے اس مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔